بنیادی طور پر وہ سارے فطرت اور نیچر سے مزین ہیں۔ فطرت انسان کو اپنے دائرے میں رہنے کی دعوت دیتی ہے۔ اگر انسان واقعاً انسان کے مرتبے کو سمجھ لے، اپنا رتبہ سمجھ لے، تو پھر وہ اپنے اٹھنے اور بیٹھنے کی جگہ بھی معین کرتا ہے۔ کہاں اٹھنا چاہیے، کہاں بیٹھنا چاہیے، کہاں آنا چاہیے، کہاں نہیں جانا چاہیے، کہاں رہنا چاہیے، کہاں نہیں رہنا چاہیے، کیا خرچ کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت انسان کے پاس آتی جب انسان فطرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اپنے آپ کو انسانیت کے دائرے میں رکھتا ہے۔ ایک ہے آدمی اسے کہتے ہیں جو آدم کا بیٹا ہے۔ وہ عورت ہو یا مرد ہو، آدمی ہے۔ جیسے ہم سندھ کی نسبت سے سندھی، مرد ہو تو بھی سندھی ہے، عورت ہو تو بھی سندھی ہے۔ اسی طریقے سے مرد بھی آدمی ہے اور عورت بھی آدمی ہے۔ انسان ہونے کے لیے شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پورے نہیں کرتا تو انسان حیوان ہے، انسان بن کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید کی چند ایک آیات آپ کے سامنے میں ہدیہ کروں گا تاکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خداوند کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا ہے۔ تقویم قوام سے ہے۔ قوام میں آسانی سے آپ کو سمجھاؤں کہ کسی چیز کو بنانے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے، کھانے کی کوئی چیز بنانے کے لیے قوام بنایا جاتا ہے۔ مثلا آپ نے شیرہ بنانا ہے تو اس میں چینی اور پانی کی مقدار اتنی رکھنی ہے کہ شیرہ بن سکے۔ آپ نے گھر بنانا ہے تو سیمنٹ عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھیں بابا محمد۔ پروردگار عالم نے جس اسلام کو مصطفیٰ بنایا، چنا ہوا دین بنایا، اس کے کچھ قوانین بھی بنائے، قاعدے بنائے، اور اگر انسان اسلام کے ان قوانین کی پابندی نہیں کرتا تو وہ ساری نیکیوں کے باوجود اس کی کسی نیکی کا کوئی اجر اور جزا اسے نہیں ملنے والا۔ مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آ سکے کہ اسلام نے آپ سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ نماز پڑھو، بہت عظیم عبادت ہے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ بنو۔ اقیموا الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ۔ لیکن نماز پڑھتے وقت جو شرائط رکھے گئے نماز کے، اگر ان شرائط نماز کا خیال نہ رکھا جائے تو نماز نہیں ہوگی۔
مثال کے طور پر یہ زمین ہے، میں کسی سے چھین کر اس پر گھر بنا لوں، مسجد بنا لوں، تو دنیا کے نزدیک تو وہ مسجد بن جائے گی، لیکن اس میں نماز جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کسی اور کا حق ہے۔ لہذا اس جگہ کے اندر جو جگہ غصبی ہے نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے پانی جس سے میں وضو کروں، اگر وہ پانی غصبی ہے، پانی جائز نہیں ہے میرے لیے۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنے دکان کے آگے سبیل لگائی ہے، غریبوں کے پینے کے لیے پانی لگایا ہے، عام الناس کے لیے، یا مسجد کے اندر ہی پینے کا پانی کی جگہ بنائی ہے، اس پینے کے پانی سے اگر کوئی آدمی وضو کرتا ہے تو وہ وضو باطل ہے، نماز نہیں ہوگی۔ یہ ایک شخص ہے۔ اسی طریقے سے وہ لباس جو میں نے پہن رکھا ہے، اگر میں نے اس لباس کو حرام کے پیسے سے کسی سے چھین کر سود کے پیسے سے مثلا بنایا ہے، تو چاہے میں کتنی اچھی نمازیں کیوں نہ پڑھوں، میری نماز نہیں ہوگی۔ بہت ساری چیزیں ہیں، مکان کا غصبی ہونا، لباس کا غصبی ہونا، پانی کی طہارت نہ ہونا۔ مثلا میں امیر آدمی ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ عرق گلاب سے وضو کروں، کس چیز سے؟ عرق گلاب سے وضو کروں، نہیں ہوگی، اس لیے کہ وضو کے لیے آب خالص چاہیے۔ جب میں بڑا آدمی ہوں، میرے وضو کرتے وقت کوئی دوسرا آدمی پانی کا لوٹا لے کر کھڑا ہو تاکہ وہ پانی ڈالتا رہے، میں وضو کرتا رہوں، نہیں ہوگی، وضو باطل ہے۔ یہ تمام چیزیں شرائط نماز میں شامل کیوں کی گئی؟ تاکہ کسی کا حق کھنچ کر نہ آ جائے، وہ کی پاسداری ہو جائے۔ تو اسلام نے ہر عمل کے لیے ایک خاص قانون بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ میری راہ میں حرام کے مال کو خرچ کرنے کا سوچو بھی مت۔ تو جہاں سوچ پر پابندی ہے، وہاں عمل کرنے کے اوپر کہاں سے اجازت مل جائے گی؟ اس لیے ہر عمل سے پہلے اس کے شرائط کو پورا کیا جائے۔ اصل نماز کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی جائے۔ اب آدمی کعبۃ اللہ سے منہ پھیر کر نماز پڑھے، کتنی اچھی نماز پڑھے، نہیں۔ اللہ نے سورہ حمد کو فرض کیا ہے نماز میں۔ اب یہ نماز سورہ حمد کے بغیر نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہے۔ اب باقی سورے بھی قرآن مجید کے سورے ہیں، مثلا سورہ قل هو اللہ احد، سورہ توحید ہے، سورہ کوثر ہے، چھوٹا یا بڑا سورہ۔ اگر کسی کا دل چاہے کہ میں آج سورہ حمد نہیں پڑھتا، نماز میں کوئی اور سورہ پڑھتا ہوں، نماز نہیں ہوگی۔ ایک چیز یہ کہ قانون
اپنے پروردگار کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اگر انسان اس عمل خیر کے لیے قوانین الہی کی پابندی نہیں کرتا تو چاہے کتنی بڑی نیکی کیوں نہ کرتے اس کا اجر اللہ کے پاس سے نہیں ملنے والا اسے، اس لیے کہ اس نے قانون کو توڑ دیا۔ میں اور مثال دیتا ہوں تاکہ 2-3 باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جانور کو ذبیحہ کر کے کھاؤ۔ ذبیحے کے لیے شرائط ہیں، جانور زندہ ہو، ذبح کرنے والا مسلمان ہو، جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے، اس کی چاروں رگیں کاٹی جائیں، ایسے اوزار سے گردن کاٹی جائے جس سے کاٹنا جائز ہو، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا جائے، اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے۔ اب میں 2 باتیں آپ سے پوچھتا ہوں۔ ذبیحہ کرنے والا نان مسلم ہے، جو اللہ کی وحدانیت کا کلمہ نہیں پڑھتا۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کا نام لے کے ذبح کر دے تو جانور حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ خود ذبیحہ کرنے والے کے لیے شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو، صاحب ایمان۔ اچھا، اب یہ ساری شرائط پوری کر دی، پڑوس والے کی مرغی چرا کے کھا لی، پورے شرائط کے ساتھ ذبح کر کے حلال ہو جائے گی؟ نہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے دین کے احکامات کو انجام دینے کے وقت اس کے شرائط جانتا ہو، ورنہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن انہیں روزہ رکھنے میں بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھانے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ امیر علیہ السلام کا ایک اور فرمان فرماتے ہیں کہ حاجی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک حاجی وہ کہ جو حج کر کے آیا تو اپنے اگلے پچھلے گناہ معاف کرا کے آیا۔ دوسری قسم کا حاجی وہ ہے جس نے گزشتہ گناہوں کو تو معاف کرا لیا لیکن آئندہ آنے والے گناہوں کی ذمہ داری اس کے اپنے اوپر۔ اور تیسرے قسم کا حاجی وہ ہے کہ جس کے نہ پچھلے گناہ معاف ہوئے نہ اگلے گناہ معاف ہوئے، پیسے خرچ کر کے کعبے کا چکر لگا کے آ گیا، کچھ نہیں ہوا۔ اس لیے کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی اس لیے انجام دی جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اسی لیے ہر عمل کی نیت یہ کرائی جاتی ہے قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، اللہ کی قربت کے لیے۔ نماز قربتاً اللہ، روزہ قربتاً اللہ، حج قربتاً اللہ، حتیٰ یہ کہ عزاداری قربتاً اللہ، زیارت قربتاً اللہ۔ اگر اللہ کی قربت پیش نظر نہیں تو پھر انسان کا ہر عمل بیکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسجدیں ہوں، مدرسے ہوں،
امام بارگاہیں ہوں، خیر خیرات ہو، ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس میں لگنے والا مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ ہمارے اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو مجمع اور ہجوم دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ بہت نیک کام ہو گیا، بہت بڑا کام ہو گیا، بہت اچھا کام ہو گیا، بہت بڑی مجلس ہو گئی، بہت اچھا مدرسہ بنا لیا، بہت اچھی مسجد بنا لی۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے کہ آخری زمانے میں مساجدہم یومئذ عامرۃ من البناء وخراب من الہدی، اس زمانے کی مسجدیں عمارت کے اعتبار سے عالی شان ہوں گی لیکن ہدایت کے اعتبار سے خالی ہوں گی، خراب۔ وَسُكَّانُهَا وَأُمَّارُهَا شَرُّ أَهْلِ الْأَرْضِ، ان مسجدوں کو آباد کرنے والے اور بنانے والے اہل زمین کے بدترین لوگ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجدیں نہ بنائی جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجدیں آباد نہ کی جائیں، نہیں۔ یہ خبر مولا کائنات نے 1400 سال پہلے اس لیے دی تھی کہ جب لوگ اچھی مسجد بنانے کے لیے پیسے کا استعمال کر کے یہ نہ دیکھیں کہ حلال کا ہے یا حرام کا، جو آیا لگا دیا۔ مسجدوں کے اندر بیٹھ کر سیاسی باتیں کرنا، آوازیں بلند کرنا، مسجد کا احترام نہ کرنا، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں میں سے نہ بننا کہ مسجدیں تو بنے لیکن اب جہاں سے پیسہ آئے لگاؤ۔ ایک عام آدمی ہے، اس نے 1000 روپے دیے، ایک ویاجی ہے، اس نے 1,00,000 روپے دیے۔ لوگ کہتے ہیں صحیح ڈاٹھو سخیا، بہت نیک وکار ہے، نہیں، اس کو یہ پیسہ مسجد میں لگانے کا حق ہی نہیں تھا۔ اپنے آپ کو پابند، اسلام کی قانون کے مطابق وہ مسجد ہی نہیں ہے جو غصبی مکان سے بنائی جائے یا حرام کے پیسے سے بنائی جائے۔ کچی مسجد ہو، جھوپڑی پڑی ہوئی ہو، سرکنڈے کی چھت پڑی ہوئی ہو، لیکن حلال کے پیسے سے ہو۔ اب اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور خطبہ کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے زمانے میں برسات ہوئی، اتنی بارشیں ہوئی کہ خانہ کعبہ کے گرد سیلاب آ گیا، اور سیلاب آنے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت منہدم ہو گئی۔ سیلاب کے جانے کے بعد اب کوشش تھی کعبہ دوبارہ بنے۔ مکے کے رہنے والوں نے تعمیر کے لیے پیسے جمع کیے، اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ جب بنیادیں کھودی گئی تو بنیادوں میں ایک بلا اژدہا آ کر بیٹھ گیا۔ بہت کوشش کی مکے والوں نے اس اژدہے کو مارنے کی، نکالنے کی، نہیں نکال سکے۔ تو سردار قریش حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اے ہمارے سید و سردار،
معاملہ یہ ہے کہ ہم کعبہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بلا اور یہ اژدہا ہمیں کعبہ تعمیر کرنے نہیں دیتا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا تم نے جو کعبے کی تعمیر کے لیے مال جمع کیا ہے اس میں حرام کا مال مکس ہے، اپنے پیسے الگ کر دو۔ شراب کا کاروبار کرنے والا اپنے پیسے لے جائے، سود کا کاروبار کرنے والا چوری اور ڈاکے سے پیسے جمع کرنے والا اپنے پیسے لے جائے۔ جب تم خالص پیسے کعبے کی تعمیر کے لیے رکھو گے تو یہ بلا خود بخود ٹل چلی جائے گی۔ اور ہوا پروردگار عالم نے 1400 سال پہلے یہ نظام بتا دیا کہ میرا گھر بنے گا تو حلال کے پیسے سے بنے گا، حرام کے پیسے سے نہیں۔ مدرسہ چلے گا تو حلال کے پیسے سے چلے گا، حرام کے پیسے سے نہیں۔ امام بارگاہ بنے گی تو حلال کے پیسے سے، حرام کے پیسے سے نہیں۔ مجلسیں ہوں گی تو حلال کے پیسے سے ہوں گی، حرام کے پیسے سے نہیں۔ نظر و نیاز ہوگی تو حلال کے پیسے سے ہوگی، حرام کے پیسے سے نہیں۔ خیر و خیرات ہوگی حلال کے پیسے سے ہوگی، حرام کے پیسے سے نہیں۔ بس اس قانون کو اگر یاد رکھا آپ نے تو زندگی میں ایک انقلاب آ سکتا ہے، تبدیلی آ سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔